السلام علیکم، آداب ویورز، خیر مقدم ہے آپ کا میرے چینل کھنڈ میٹھے لوگ 990 میں۔ تو آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ممبر رسول پہ بیٹھنے والے ہیں۔ تو آج جو ہے اس وجہ سے بھی ہم ان سے خاص بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عید میلاد النبی جو ہے وہ اس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تو کافی لوگ عید میلاد النبی کے جشن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کافی لوگ عید میلاد النبی کو جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کے بارے میں سچائی، وہ بھی ہم ہمارے امام صاحب سے جانیں گے۔ تو سب سے پہلے امام صاحب سے ہم پوچھیں گے تو ان کی تعلیم وغیرہ کے بارے میں، تو اس کے بعد سوالات۔ تو سب سے پہلے اپنا نام بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پر تقریباً عرصہ 10 سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ میری فراغت دارالعلوم محمودیہ میرٹھ سے ہے۔ 2008 میں میری فراغت ہے اور 17 اگست 2012 کو میں یہاں آیا ہوں۔ تقریباً 10 سال مجھے یہاں پر ہو گئے ہیں۔ تو میں نے عالم کورس کیا ہے، تو اس وقت سے الحمدللہ ہم دینی معاملے میں یہیں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو تقریباً مجھے اب 13-14 سال ہو گئے میری فراغت ہوئے۔ میرا نام غلام محمد ہے اور ہم اسی علاقے سے رہنے والے ہیں۔ جی، تو امام صاحب میرا سوال سیدھا ہی جو ہے ٹاپک پہ ہے، عید میلاد النبی پہ۔ تو عید میلاد النبی پہ جو ہے کیا یہ مطلب شرعی طور پہ کیا یہ بنانا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آپ دلائل کے ساتھ اگر بتائیں تو بہتر۔ عید میلاد النبی کا جو مسئلہ ہے تو یہ کوئی قرآن اور سنت سے براہ راست اس کا ثبوت نہیں ہے، قرآن اور سنت سے۔ اب دلیل کے طور پر تو بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں کہ کسی چیز کا شکریہ بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جس طریقے سے جشن عید میلاد النبی آج بنایا جاتا ہے، اس کا نہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہے، کیونکہ اس کو ایک شریعت کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور بعض جگہ پر جو نہیں کرتے ہیں تو ان کو گستاخ رسول سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ نہ تو یہ عید میلاد النبی کا تصور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں تھا، نہ ہی ائمہ مجتہدین یعنی امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان میں سے کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اکابر جو تصوف کے جو اکابر ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا خواجہ معین الدین چشتی ہیں، یا حضرت شیخ بہاؤالدین ہیں، یا دوسرے جو جتنے بھی اکابر تصوف کے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی اس کا پروف نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ تقریباً 7ویں صدی میں ہجری میں جا کر اربل بادشاہ انہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اور وہاں سے یہ عید میلاد النبی کا کام شروع ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ جی امام صاحب، تو جب آپ نے بات کہی کہ قرآن سے حدیث سے کوئی شرعی مطلب کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو اکثر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی عالم کی، اس کا نام تو میں نہیں لے سکتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمتوں پہ خوشیاں منایا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی رحمت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ان کی رحمت پہ خوشیاں کیوں نہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ رحمت پر خوشی ہونی چاہیے انسان کو، اور جیسے قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن خوشی اس انداز سے کرنا کہ جس طریقے سے قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیا یہ خوشی جس طریقے سے آج ہم بناتے ہیں، راتوں کو جاگنا یا اس میں بتیوں کا جلانا، حلوے پکانا یا دیگر خرافات،
جو اس کے ساتھ شامل کر لی گئی ہے، جی تو کیا اس کا کیا دور صحابہ میں کیا صحابہ کو اس کی خوشی نہیں تھی؟ صحابہ کو بھی تو اس کو خوشی تھی۔ اگر یہ شریعت کا مستقل حصہ اور عید کا معنی بار بار لوٹ کر آنے کے ہیں یا بار بار اس چیز کے آنے کے ہیں، تو عید جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ صرف سال کے اندر 2 عیدیں بنائی جاتی ہیں، کہ ایک تو عید الاضحیٰ آ گئی اور ایک عید الفطر آ گئی، اور بعض روایات میں جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عید میلاد النبی یعنی حضور کی ولادت پر اس طریقے سے جشن منانا کہ جیسے آج کی غیر قومیں بناتی ہیں، یعنی اسلام سے ہٹ کے جو قومیں، اس طریقے سے ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا عید میلاد النبی اس انداز سے، اچھا اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو اس پر بہت سارے فضائل ہوتے، حالانکہ اس دن میں کوئی عبادت کرنے کا کوئی طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس دن میں رات کو جاگنا کہیں شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس طریقے سے جو دوسرے معمولات کیے جاتے ہیں قرآن و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ بس یہ تقریباً 7ویں صدی کے بعد سے شروع ہوا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھاوا ملا ہے، لیکن یہ آج تک کا باقی اس سے پہلے پچھلے 6 صدیوں میں اس کا تو جی امام صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مطلب کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث سے قرآن سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں، اس میں بھی خوشی منائی جاتی ہے، تو کیا ہم رحمت للعالمین جو ساری دنیا کے لیے رحمت اور مطلب امام الانبیاء ہے، ان کی خوشی نہیں منا سکتے ہیں؟ مطلب کہ ایک سوال ہے آپ سے، ایک چھوٹا بچہ کسی کے گھر میں اگر پیدا ہو جائے، اس کی خوشی منانی تو وہ تو ہے تو امام الانبیاء کی خوشی۔ دیکھو، ایک خوشی منانا ہوتا ہے اور ایک خوش ہونا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں میں فرق ہوتا ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی منانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس پر خوش ہونا یہ الگ چیز ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کے لیے وجہ تخلیق ہے، وجہ تخلیق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس پر خوشی منانا، یہ خوشی منانا اس وقت میں ہوتا، ایک تو ہوتا ہے خوش ہونا، تو خوش تو ہر جس بندے کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے وہ پیغمبر کی ولادت والے دن خوش ہوگا، یہ تو ظاہر ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا یہ بھی خوشی ہے۔ لیکن ایک طرز وہ ہے کہ جو آج کے دور میں منایا جاتا ہے، ہم کیا کریں گے، راتوں کو بتیاں جلا دیں گے، حلوے بنائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور ساتھ ساتھ پٹاخوں کا پھٹانا جو سری اسراف ہے، اور بہت ساری خرافات اس میں موجود ہے جو بالکل شریعتاً جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے کہ اس طریقے سے بنانا۔ باقی رہا کہ ایک بندہ خوش ہو، یہ تو ہے کہ بھائی پیغمبر کی ولادت پر خوش کون نہیں ہوگا، تو خوش ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے عید میلاد النبی یعنی عید جیسا جشن منانا، تو یہ کیونکہ اس میں شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ بنانا منانے کی کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے اگر وہ شریعت سے ثابت ہوتا، اور شریعت میں کم از کم اللہ کے نبی سے ثابت ہوتا، اللہ کے نبی نے خود حکم دیا ہوتا کہ تم میری ولادت پر خوشی مناؤ، تب بھی ہم مان جاتے اس بات کو۔ یا چلو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، حضرات خلفائے راشدین میں سے یہ ثابت ہوتا کہ انہوں نے اس طریقے سے جشن بنایا ہو، کیا کہتے ہیں تقریبات منعقد کی ہوں، یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسا جشن منایا ہو، تو پھر بھی اس کا ثبوت ملتا۔ یا آگے بڑھ کر حضرات فقہائے کرام سے کہیں ثابت ہوتا، یا ائمہ احادیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو داود ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہے، یا ان میں سے بھی کسی سے ثابت ہوتا کہ انہوں نے اس طریقے سے منایا ہے تو بھی ہم مناتے۔ یا پھر اس سے آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یا اس کے علاوہ خواجہ معین الدین چشتی ہے، یا حضرت شیخ بہاؤالدین ہے، اس طریقے سے جتنے بھی ہمارے یہ اکابر ہیں، ان میں سے کسی سے بھی یہ طریقہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے خوشی منائی ہے۔ اب اس سے یہ تو نہیں چلتا کہ وہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ حضرات خوش تو ہیں حضور کی ولادت پر، کیونکہ وہ تو وجہ تخلیق ہے پوری کائنات کے۔ خوش ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، جب بندہ خوش ہو
تو خوشی کے اندر انسان کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حدود میں رکھا جائے۔ جب حدود سے باہر نکلتا، میں آپ کو ایک مثال کے لیے سمجھا دوں، جب ہم جلالین شریف پڑھتے تھے تو وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس آیت کی ذیل میں ہمارے استاد جی نے ہمیں فرمایا، کہا دیکھو محبت جب محبت رہتی ہے تو وہ محبت رہتی ہے، اور جب محبت حد سے تجاوز کرتی ہے تو وہ دشمنی بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اس علاقے میں کہتے ایک شخص تھا، انہوں نے ایک ریچھ پال رکھا تھا، تو اس ریچھ کو اپنے اس مالک سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ اس کا مالک سو رہا تھا، تو دیکھا کہ اس کے جسم پر مکھیاں آ کر بیٹھ رہی، تو ریچھ کو یہ برداشت نہیں کہ میرے مالک پر مکھی بھی بیٹھے، اب کیونکہ اس سے محبت تھی، تو اس نے تھوڑی دیر بھگایا، ادھر کیا ادھر کیا، تو ظاہر ہے کہ مکھیاں کہاں تک بھاگیں گی۔ تو اس نے کیا کیا، لاسٹ میں ایک بہت بڑی چٹان اٹھا کے لائے، ریچھ کی طاقت، وہ چٹان اٹھا کر لائے، کہا ان کو سب کو اب میں سبق سکھاؤں گا۔ وہ جیسے بہت ساری مکھیاں ان کے چہرے پر آ کر بیٹھی، انہوں نے پتھر اٹھایا، اوپر سے مارا ان کو، تو اب مکھیاں کہاں مرتی تھی، وہ خود مر گئے بیچارے، اور مکھیاں سارے اڑ گئی۔ جب مکھیاں اڑ گئی تو بندہ تو مر گیا۔ اب یہ کام جو ریچھ نے کیا ہے یہ محبت میں کیا ہے، دشمنی میں نہیں کیا ہے۔ اس لیے اب ہم اللہ کے نبی سے ایسی محبت کریں گے کہ جس میں ساری غیروں کی رسمیں آ جائیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ عید میلاد النبی بنانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور پھر خصوصاً 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے بنانا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ حضور کی ولادت میں اختلاف ہے۔ حضور کی ولادت کے لیے جو فقہا، جو جمہور کا قول ہے، وہ زیادہ تر متفق اس پر ہے کہ حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے۔ بعض اس طرف بھی یہ ہیں کہ حضور کی ولادت جو 12 ربیع الاول ہے، لیکن بالاتفاق حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو۔ اور جب اس کائنات کے محبوب ترین جب اس دنیا سے جا رہے اور اس دن ہم خوشیاں منائے، یہ کہاں تک ہمیں زیبا دیتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے خوشیاں منانا یہ جائز نہیں۔ ہاں خوش ہونا، خوش ہو کر ہم درود پاک پڑھیں، سارا دن بیٹھ کر اس دن اللہ کے نبی پر درود پڑھیں، سارا دن بیٹھ کر تلاوت کریں، یہ تو خوشی ہے۔ لیکن ہم ناچیں گے، ہم ڈھول ڈھمکے بجائیں گے، ہم پٹاخے پھٹائیں گے، ہم موم بتیاں جلائیں گے، اور ہم اور کچھ خرافات کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ امام صاحب۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا غلام محمد وانی صاحب، جو کہ عالم ہیں دارالعلوم دیوبند سے۔ تو انہوں نے آج ہمیں واضح کلیئر طور پہ ریفرنس حدیث کے ساتھ دیا ہے کہ عید میلاد النبی جو کہ آج کل کا، خاص طور پہ آج کل کا بنایا جاتا ہے، وہ بالکل ہی غلط ہے۔ تو آپ نے اگر نبی کی محبت رکھنی ہے تو وہ پوری 3 سال کے 365 دن رکھیے، نماز پڑھیے، اچھے کام کریے۔ ایک دن مختصر قوالی ڈھول ناچنے گانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو اگر ہمارے چینل پہ جو آپ کو ان کی باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں تاکہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ So thank you so much. Thank you.